اور نیو پلیٹونک وہ نظریات آ گئے۔ لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ لیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔ اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اگرچہ وہ اس معنی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا، نہیں، وہ ایک موروثی نظام چل پڑا، ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کے پشت پناہ بن گئی، ایک نظام چل رہا ہے، لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا، قاضی تھے، مفتی تھے، فیصلے وہی ہو رہے تھے۔ آج یہ کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے، قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں ہے۔ اور نمبر دو، آج انسان کا جو سوشل کانشسنس ہے، اجتماعی شعور، وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ باغی ہے۔ حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب باغی جو ہے واجب القتل ہے، اسی لیے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تک یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ اسٹیٹ علیحدہ شے ہے، گورنمنٹ علیحدہ شے ہے۔ وی آر اگینسٹ دی گورنمنٹ، ناٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ۔ آج تصور جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہو گیا ہے۔ ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے، حکومت پاکستان کے نہیں۔ حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے، اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں، یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ایجیٹیشن پیسفل ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کسی کی جان اور مال اور پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، خود مرنے کو تیار ہو جائے، گولیاں چلیں، جیلوں میں جائیں، ایجیٹیٹ کریں، اگر جیلیں بھر جائیں گی، اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی، جیسے کہ بھٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل ہی ٹک دی لیڈ، پھر 3 اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ مل گئے، وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم گولیاں برسائیں گے؟ ہو آر دے؟ دے آر آور کتھ اینڈ کن، وی آر ناٹ این آکوپیشن آرمی۔ جلیانوالہ باغ میں اگر 5000 مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے، جنرل ڈائر کو کائے کا دکھ؟ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے؟ ہندوستانی تھے۔ لیکن یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہیں؟ پاکستانی ہے۔ ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بھتیجا جو ہے اس موب کے اندر موجود ہو سامنے۔ یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ الیکشن کا پروسیس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، یا سمجھتے رہے ہیں، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا۔ چہرے بدل جائیں گے، ہاتھ بدل جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہی ریفلیکٹ کرے گا۔ جاگیردار ہے تو 80% جاگیردار ہی بیٹھے ہوں گے آپ کی نیشنل اسمبلی میں، تو وہ زمینداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دیں گے۔ ایجیٹیشن کا راستہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئیں جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، اپنی معاش کو پاک کر چکے ہوں، اپنی معاشرت کو درست کر چکے ہوں۔ یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلے، دین کا نام نہ لیں، وہ دین کو بدنام کریں گے۔ یہ مرحلہ طے کر لیں اور پھر ایک بنیان مرصوص بن کر، نہیں عن المنکر بالید۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے، تبلیغ ہے، خوش آمد ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سب زبان سے ہوگا، ہاتھ سے نہیں۔ جب طاقت کافی ہوگی تو اب ہاتھ سے ہو۔ اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے، اب یہ بینک نہیں چلیں گے، گھیراؤ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ یہ اخبارات میں جو فحاشی کے سمجھیے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے، پکیٹنگ ہو جائے گی۔ کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھیراؤ کیا گیا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے،
اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح شائع نہیں کر رہا ہے. جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ، اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف صاحب کو چھینک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا تھا. لیکن کریں نا، میدان میں آئے نا لوگ. یہ ہے اصل میں وہ تصوف کہ جو اب بالکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا، وہ تصوف تھا، وہ ترک دنیا. مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. اس کے ضمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی میں آیت نمبر 24 آپ کو سنا. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندہ نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بہت چاؤ سے بنائی ہیں، ڈیکوریٹ کی ہیں، ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لا کر ڈرائنگ روم میں رکھے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو جاؤ، انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، بیٹھو ادھر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے ترک دنیا. یہ ساری محبتیں جو ہیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. مال و دولت دنیا کی 3 چیزیں لے لی. وہ مال جو تم نے جمع کیے، ایسیٹس تمہارے، وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے، اور وہ تمہاری بلڈنگیں، حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، مال و اسباب دنیا. اور رشتہ و پیوند 5 گنوا دیے، باپ، بیٹا، بھائی، زوج یا زوجہ اور رشتہ دار. اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، فتربصوا، گو اینڈ ویٹ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ ایسے یہ فاسق جو ہیں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قاعدہ ہی نہیں. ہدایت اس کو دیتا ہے جو طالب ہدایت ہو. تو متاع الغرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے، اس راستے سے، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد سے. اگر یہ ہے تو یہ متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. اگر یہ نہیں ہے، اس راستے پر آپ چل رہے ہیں، تو دنیا برتنے کی چیز ہے، استعمال کرو. دنیا ہی تو کھیتی ہے، یہی محنت کرو گے نا، اسی دنیا میں کوشش کرو گے، جہاد کرو گے، اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے. یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کاٹنی ہے جا کر قیامت میں. یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں، آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو صحیح ہے، حق ہے، اس کے لیے دلوں کو کھولے، صرف ذہنوں کو نہیں، دلوں کو کھول دیں. اس لیے کہ دل کھلیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی. مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا بڑا پیارا جملہ کہ اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہوتی ہے. دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلیلیں فراہم کر دیتا ہے. دل نے ادھر کا فیصلہ کیا، دماغ نے اسی کے لیے دلیلیں دے دی. دل ادھر جانا چاہتا ہے، دماغ اس کے لیے دلیلیں دے دے گا. وکیل وہی ہے. مدعی نے کر لیا تو اس کے حق میں دلائل کے انبار ہیں، اور اگر اسی مقدمے میں کئی مدعا علیہ نے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کے حق میں دلائل.
تو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے اور اس متاع الغرور کے پھندوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور اصل مطلوب و مقصود زندگی آخرت کی، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر